اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 84۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے، آمنا ہم ایمان لائے، ہم سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولادوں پر، وما اور جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، ہم تفریق کرتے، ہم جدا کرتے، احد بین درمیان احد کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم سب، لہو اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، آمنا باللہ وما انزل علینا ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر یعنی مسلمانوں پر کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن پاک کا ذکر ہے یہاں۔ وما انزل علینا جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، ابراہیم صحف ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں دونوں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آگے سے ان کی نسل جو چلی، ان کی اولادیں جو ہیں وہ اسباط کہلاتی ہیں۔ تو اسباط کو ہم بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو اسرائیل کے جو اولاد تھی وہ کہلائی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا ذکر آپ قرآن پاک میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں۔ تو الاسباط سے مراد ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا کا مطلب ہے بندہ، اور ایل کہتے ہیں معبود کو، الہ کو۔ تو اللہ کا بندہ یعنی عربی میں اگر ہم کریں اس کا ترجمہ تو عبداللہ، تو عبداللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو اسرائیل عبرانی میں کہلایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں پر جو کچھ نازل کیا گیا، وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، والنبیون اور تمام انبیاء علیہ السلام پر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے، عہد الست۔ قرآن پاک میں ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں 3 قسم کے عہدوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ عہد جسے عہد الست کہا جاتا ہے، الست بربکم قالوا بلی، تو اللہ نے پوچھا تھا جب روحوں کی حالت میں ہم تھے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا تھا ہاں، مطلب ہم تیرے فرما بردار ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔
تو دوسرا عہد جو تھا وہ اہل کتاب سے لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کو چھپائیں گے نہیں بلکہ وہ آگے پہنچائیں گے لوگوں کو۔ تیسرا عہد جو تھا وہ انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ پچھلے اور اگلے تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ایمانیات میں یہ داخل ہے رسولوں پر ایمان۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہمارے 5 ایمانیات ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور یقین۔ تو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ہمارا عقیدہ ہے، عقائد میں سے ہے، بنیادی عقائد میں سے۔ تو جو کوئی اس کا انکاری ہوگا وہ ظاہر ہے اس کی سزا ملے گی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، یعنی قرآن پاک، اور جو نازل کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور جو اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولادوں پر، جو بھی صحیفے نازل ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، جو وحی آئی، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو۔ آپ کو پتہ تمام انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اور ان کی نسل سے تھے۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایمان رکھنا ہے سب نبیوں پر۔ پھر کیا ایمان، دوسرا اس آیت میں دوسرا ایمان کیا ہمیں بتایا گیا؟ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق، ہم نہیں تفریق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، اور وہ اللہ کا اور رسولوں کا معاملہ ہے۔ ہم نے سب پر ایمان لانا ہے کہ سب اللہ کے نبی ہیں، سب پر وحی آئی، اور سب پر کتابیں اور صحیفے آئے، اور جن کے نام قرآن پاک میں بتا دیے گئے، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن پاک، سب پر ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تمام جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو سب پہ ایمان رکھنے کا حکم ہے۔ اب آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انکاری ہیں اسلام کے یا قرآن کے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ انتہائی غلط راستے پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا، عہد لیا تھا تمام انبیاء علیہ السلام سے، انہوں نے یہ پیغام پہنچایا بھی تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر یہ کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تیسری بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور شعوری طور پر سمجھنا چاہیے کہ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ ہم نے فرما برداری کرنی ہے صرف اسی کی، صرف اللہ کی۔ ایک اللہ سے ڈرنا ہے، ایک اللہ سے امیدیں رکھنی ہے، ایک اللہ پہ توکل رکھنا ہے۔ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی ہمارے سارے کام سنوارنے والا ہے، اسی سے ہمیں امیدیں رکھنی ہیں، وہی ہماری تمام مشکلات کا حل کرنے والا وہی ہے، اسی سے دعا کرنی ہے۔ اور ہر وقت ہمیں یہ احساس ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور ہم نے اسی سے مانگنا ہے، اسی کو اپنا سمجھنا ہے، اسی کو دکھ درد بیان کرنے ہیں، اسی سے ان کا مداوع چاہنا ہے۔ اور جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں ہمیں کہ 2 نفل پڑھو صلاۃ الحاجت، جو بھی مشکل آپ کو پیش آئے، تہجد کے وقت پڑھو تو وہ اس سے بھی اچھا، اور لیکن جب بھی پڑھ لو، جب آپ کو ٹائم ملے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے، اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں نفل پڑھ کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے، تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہے، اللہ کے ہونے پر یقین ہے، ایمان بالغیب ہمارا پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، اور قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔